میں ظہر سے پہلے، جمعہ نماز سے پہلے وہ نماز آپ پڑھیں، 4 رکعت نماز، نماز رد مظالم پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ کیا نام ہے؟ رد مظالم۔ رد مظالم کیا مطلب رد مظالم کا؟ کہ وہ چھوٹے موٹے گناہ جو ہم بچپن سے کرتے چلے آئے، کسی کا چھوٹا موٹا حق کھا لیا، کسی کا کوئی ہم نے مثلا باہر نکلے کسی کی چپل ہم نے استعمال کر لی بغیر پوچھے، سفر میں ساتھ تھے کسی کا ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیا۔ حج اور زیارات کے سفر میں اکثر ایسا ہوتا ہے، ذوالقرنین بھائی خدا آپ کے کارواں کو ترقی عطا فرمائے، آپ حج زیارات کا گروپ بنا رہے ہیں، بناتے ہیں، تو جو بھی جاتے ہیں سفر میں بہت سی چیزیں ایک دوسرے کی استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ جو باہر چپلیں اتارتے ہیں نا، ان کو دھیان سے اتارا کریں، ایک دوسرے پہ نالین نہیں رکھیں۔ اگر کسی اور کی چپلوں پہ آپ نے اپنی چپلیں رکھ دی تو 70 گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، غور فرمائے گا۔ اگر کسی کی نالین پر نالین رکھ دیا آپ نے تو جان بوجھ کے، تو اس لیے نالین کو بہت دھیان سے رکھیں۔ اسی طرح سے چھوٹے موٹے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جو ہم ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سارے گناہ، دل توڑنے والے گناہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے معاملات پر، کب گلاس اٹھاتے میں، کپ اٹھاتے میں، چائے بناتے میں، افطاری لیتے میں، افطاری نکالتے میں، اور آپ کی زندگی کے معاملات میں، گھر کے اندر خاص طور پہ میاں بیوی کے حوالے سے بہت سارے شوہر اپنی زوجوں کے دل بہت توڑتے ہیں، جاہل جاہل کہہ کے، غور فرما رہے ہیں؟ یعنی بہت ساری باتیں معصوم کی منع ہے، کبھی بھی کسی کو جاہل نہ کہیں۔ اکثر بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی یا گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا، تم تو جاہل ہو، سخت منع ہے۔ ریاض بھائی توجہ فرمائے گا، سخت منع ہے معصوم کی، اس لیے کہ میری طرف منہ نہیں ہے نا، اس لیے میری طرف توجہ فرمائے، سخت منع ہے معصوم کی کہ آپ کسی کو بھی، زوجہ ہی نہیں، کسی کو بھی جاہل نہ کہیں۔ کسی سے مراد محب اہل بیت، کیوں کہ جاہل ہوتا ہی وہ ہے جسے معرفت امام نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی جاہل کی علامتی عدم معرفت امام ہے۔ اگر تھوڑی بہت بھی امام کی معرفت ہے، جتنی بھی ہے، لیکن اس کو جاہل نہ کہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نماز پڑھیں 4 رکعت نماز، 4 رکعت کے ساتھ، 2 رکعت کر کے نہیں، ظہر اثر کی طرح یا عشاء کی طرح 4 رکعت نماز رد مظالم پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، یعنی وہ مظالم جو ہم بچپن میں یا چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جو ہم بھول گئے، ہمارے بزرگوں سے ہم نے کوئی بدتمیزی کر لی، کوئی ایسا مسئلہ قطع رحمی کر لی، تو یہ رمضان میں ہی ہوتی ہے، یہ نماز اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اس رمضان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھے۔ تو 4 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الحم کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اور پھر 50 مرتبہ دوسری رکعت میں الحم کے بعد، تیسری رکعت میں بھی الحم، اور 75 مرتبہ سورہ اخلاص، چوتھی رکعت میں بھی سورہ الحم، اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص۔ یہ 4 رکعتی نماز عشاء کی طرح یا آپ ظہر اثر کی طرح پڑھیں۔ اور جمعے کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، جمعے سے پہلے تو مراد ہے کہ فجر کے بعد پڑھنے، فجر کے بعد، دن نکلنے کے بعد، دن نکلنے کے بعد، اور ظہر کی یعنی جمعے کی نماز سے پہلے۔ ہاں، یہ ایک 4 رکعتی نماز ہے جو صرف رمضان میں کسی بھی جمعے کو پڑھی جاتی ہے۔ زیادہ تاکید اس کی جمعۃ الوداع کی ہے، لیکن جمعے کے دن سورج نکلنے کے بعد اور ظہر کے وقت، جسے نصف النہار کہتے ہیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں زوال کا وقت، زوال کے وقت سے پہلے 4 رکعتی نماز عشاء کی طرح، یعنی 2 کر کے نہیں، 4 رکعت۔ پہلی رکعت میں سورہ الحم کے بعد بالجہر، یعنی زور سے پڑھنی ہے، جیسے آپ عشاء کی پڑھتے ہیں یا فجر کی پڑھتے ہیں، اس طرح سے، یا مغرب کی پڑھتے ہیں، بالجہر۔ سورہ الحم کے بعد 25 مرتبہ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص، یعنی جسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ دوسری رکعت میں سورہ الحم کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص۔ تیسری رکعت میں سورہ الحم کے بعد 75 مرتبہ سورہ اخلاص۔ چوتھی رکعت میں سورہ الحم کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت میں قنوت بھی پڑھیں گے، جو کہ علامت ہے شیعان حیدر کرار، جو 53 علامتیں بتائی ہیں محبان اہل بیت کی، اس میں یہ ایک قنوت پڑھنا بھی دوسری رکعت میں علامت ہے۔
ہر رکعت میں الحمدللہ الحمد ضروری ہے، پوری الحمد، تیسری اور چوتھی میں تیسری چوتھی میں بھی، اور وہ تسبیحات اربع نہیں، سورہ الحمد یا جو ہم پڑھتے ہیں تیسری چوتھی رکعت میں اکثر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں، سورہ الحمد چاروں رکعت میں سورہ الحمد 25 50 75 اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص. جی مولانا صاحب اگر شوہر ہے بی بی کا دل دکھایا، بہت کچھ بول دیا تو اس کو معافی مانگ لینا چاہیے. بالکل مانگنا چاہیے. وہ آپ بولو سبھی لوگ سب سنیں. ہاں ماشاء اللہ اچھی بولو، بات دو کر سے رہے بولو، ہیں. سب کو بولو. ہاں اچھی بات. شوہر اپنے آپ کو دیکھیے، یہ جو مہینہ ہے نا درگزر کا مہینہ، معافی کا مہینہ ہے. اللہ تب معاف کرے گا جب آپ بندوں کو معاف کریں گے. بے شک. اسی طرح سے مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، آخرت سنوارنے کا مہینہ ہے. تو شوہر بیوی سے اگر معافی مانگ رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، دل بھی تو توڑ رہا ہے نا. نہیں غور فرمائے. بہت اس اچھی کے بات. آنسو بھی اگر بہ رہے ہیں. ہاں اس کے آنسو بھی بہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل ٹوٹا ہے. تو شیرازی صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں. تو اگر کسی نے اپنی زوجہ کا دل توڑا ہے تو وہ اس سے معافی مانگے، اللہ معاف کرے گا. اور اگر زوجہ نے دل توڑا ہے شوہر کا تو وہ بھی معافی مانگے. بے شک ایسے. یہ یعنی تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے نا، دونوں طرف سے ہو سکتا ہے معاملہ، لیکن زیادہ تر